بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں جارحانہ طور پر فلسطین میں صہیونی اسرائیلی قبضے کے ماڈل کی مکمل پیروی کر رہا ہے۔ بھارت و اسرائیل نے اپنے قبضے کی حکمت عملی کو مربوط کرنے کے لیے ہمیشہ تعاون کیا ہے، تاہم مودی کے بھارتی وزیر اعظم بننے کے بعد سے نئی دلی اور تل ابیب کے تعلقات میں نمایاں اضافہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو ایک اور فلسطین بنانا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کشمیری اور فلسطینی عوام پر ایک جیسے مظالم ڈھا رہی ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں پنڈتوں اور ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے اسی طرح کی بستیاں تعمیر کر رہا ہے جو صہیونی اسرائیل فلسطین میں بہت پہلے تعمیر کر چکا۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، منمانی گرفتاریوں، تشدد سے لے کر نگرانی کی جابرانہ اسرائیلی طریقے استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے مودی حکومت کا ڈومیسائل قانون بھی اسرائیلی آباد کا نو آبادیاتی منصوبے کی ہی عکاسی ہے جو اسرائیل اہل فلسطین کی سرزمین پر بہت پہلے انجام دے چکا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش میں مودی حکومت نے 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک مقبوضہ علاقے میں لاکھوں غیر ریاستی لوگوں کو آباد کیا ہے۔ مودی حکومت کی منظم مہم کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تبدیلی لانا ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے اپنی آزادی کی منصفانہ مقصد کے حصول کے لیے ہندو سامراج اور صہیونیت کے خلاف برسرِ جدوجہد ہیں۔ کشمیری اور فلسطینی عوام اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خودارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم دونوں ممالک مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں معصوم انسانوں کا قتل عام کر کے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کا شمار دنیا بھر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ممالک کے طور پر ہوتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کو ان کے پیدائشی حق کے حصول میں مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ عالمی امن اور استحکام کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل سے جڑے ہوئے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان قریبی فوجی شراکت داری انسانیت اور عالمی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔